پاک کے قرآن پاک کی تعارفی نشست تھی کہ قرآن پاک کو قرآن کیوں کہتے ہیں، قرآن کی تعریف کیا ہے۔ اور پچھلی مجلس کے اندر جو گفتگو ہوئی تھی تو اس کے اندر مکی اور مدنی صورتوں کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست کے اندر گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک کی مکی صورتیں کون سی ہیں اور قرآن پاک کی مدنی صورتیں کون سی ہیں۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک کا مکی اور مدنی کیا ہے، اس کے متعلق امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ الاتقان کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کے اندر 3 اصطلاحیں ہیں۔ پہلی اصطلاح یہ ہے کہ جو کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مبارک کے اوپر مکہ کے اندر نازل ہوا ہے اس کو مکی کہتے ہیں، اور جب حضور علیہ السلام 13 برس وہاں پر گزارنے کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے کر آ گئے تو پھر مدینہ طیبہ کے اندر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو مدنی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی، یہ پہلا قول ہے۔ یعنی دیکھیں نا، آقا علیہ السلام مدینہ کے اندر تشریف لائے، پھر بھی تو حضور مکہ گئے تھے فتح مکہ والے دن۔ اسی طریقے سے جس وقت حضور علیہ السلام مکہ کے اندر تھے تب بھی حضور نے ہجرت بھی فرمائی، دائیں بائیں بھی گئے، مکہ سے باہر بھی نکلے، اور اسی طریقے سے پھر مدینہ پاک کے اندر حضور تھے، پھر تبوک کی طرف بھی حضور علیہ السلام تشریف لے کر چلے گئے۔ تو آسان سی بات ہے کہ مکہ کے اندر جو کچھ نازل ہوا وہ مکی ہے، اور مدینہ کے اندر جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ یہ پہلی اصطلاح ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جن آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے لوگوں کو خطاب کیا ہے، مشرکین مکہ کو خطاب کیا ہے، قرآن کا وہ حصہ مکی ہے، اور جن آیات بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اوس اور حضرج اور یہ جو قبیلے تھے مدینہ طیبہ کے اندر، انصار کے قبیلے تھے، حضور علیہ السلام کے دیگر صحابہ تھے، تو مدینہ طیبہ کے اندر یعنی مدینہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے جب مخاطب کیا تو قرآن کا وہ حصہ مدنی کہلاتا ہے۔ یہ 2 اصطلاحیں ہو گئی۔ اور تیسری اصطلاح یہ یاد رکھیں، اور یہ سب سے مشہور ہے اور یہ سب سے عمدہ ہے اور یہ سب سے بہتر ہے اور یہ سب سے مشہور ہے، وہ یہ کہ ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی کہلاتا ہے، اور ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ بس یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ حضور نے ہجرت سے پہلے 13 سال مکہ کے اندر اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام رہے، تو ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت حضور علیہ السلام مکہ سے نکل کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو راستے کے اندر جو قرآن بھی نازل ہوا وہ بھی مکی قرآن کہلائے گا، کیونکہ ہجرت سے پہلے جب ہجرت مکمل ہو گئی، حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ کی حدود کے اندر داخل ہو گئے، تو جو کچھ بھی اس کے بعد نازل ہوا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر قرآن پاک کے اندر مشرکین مکہ کو خطاب کیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے وہاں پر توحید کا بیان کیا۔ یعنی مکہ کے اندر جو کچھ قرآن نازل ہوا انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت آگے میں ترجمہ کروں گا قرآن پاک کا، آپ کو درس سناؤں گا، تو آپ دیکھنا کہ جو مکی آیات ہیں ان مکی آیات کے اندر زیادہ تر کفار کو خطاب ہے۔ وہاں پر زیادہ تر مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر ان پتھروں کی تم عبادت کرنے والے ہو، تم اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ شریک کرنے والے ہو، بتوں کو اللہ کا معبود ٹھہراتے ہو، حالانکہ تم خود تسلیم کرتے ہو۔ تم سے سوال کیا جائے کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا، زمین آسمان کو کس نے پیدا کیا، آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے فصلوں کو کون اگاتا ہے، تو تم تسلیم کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اگانے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عطا کرنے والی ہے، پیدا کرنے والی ذات وہ ہے۔ اس کے باوجود تم شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو مکہ کے اندر روح خطاب کس کی طرف تھا؟ کفار کی طرف۔ لیکن جو مدنی آیات ہیں قرآن شریف کی مدینہ، تو اس وقت حضور علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، تو وہاں پر توحید کی بات نہیں کی گئی، وہاں پر ادب کی بات کی گئی ہے۔ اب چونکہ مسلمان ہو چکے تھے، اسلام لا چکے تھے، تو اسلام لانے کے بعد اب کس چیز کی ضرورت تھی؟ ان کو آداب سکھائے جائیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے پاس کس طرح آنا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے سامنے بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنی ہے۔ جب حضور گھر کے اندر ہوں تو اس طرح باہر تم نے شور نہیں کرنا، آواز نہیں دینی۔ حضور علیہ السلام خود باہر تشریف لائیں تو جو سوال تم نے کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اب اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، یعنی قرآن پاک کا جو اسلوب ہے، قرآن پاک کا جو طرز تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ جب کفار کا مجمع ہو تو وہاں پر توحید کی بات کی جائے، اور جب مسلمانوں کا مجمع ہو تو وہاں پر ادب رسول کی بات کی جائے، وہاں پر تعظیم رسول کی بات کی جائے، وہاں پر عشق رسول کی بات کی جائے۔ لہذا آج کل کے زمانے کے اندر جو لوگ تبلیغ کرنے والے ہیں اور ہر جگہ مسلمانوں کے مجلس کے اندر وہ شرک کی بات ہی کرتے ہیں، توحید کی بات ہی کرتے ہیں، کفر کی بات ہی کرتے ہیں،
تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کے طرز تعلیم سے دور ہیں، وہ قرآن کے اسلوب سے واقف نہیں ہیں، وہ جاہل ہیں اور اشد قسم کے جاہل ہیں۔ اگر وہ قرآن کو کھول کے پڑھتے، قرآن کا طرز تعلیم سمجھتے تو ان کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ توحید کی اور شرک کی اور اس قسم کے جو مضمون ہیں، یہ گفتگو کفار کے سامنے کی جاتی ہے، کافروں کے سامنے کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے سامنے گفتگو ہوتی ہے تو فقط ادب مصطفیٰ کے اوپر ہوتی ہے، تعلیم مصطفیٰ کے اوپر ہوتی ہے، تعظیم مصطفیٰ کے اوپر ہوتی ہے، توقیر مصطفیٰ کے اوپر ہوتی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت قرآن پاک کی میں آپ کو مکی مدنی بتاؤں گا کہ یہ مکی آیت ہے، یہ مدنی آیت ہے، یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی صورتیں، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت میں آپ کا ترجمہ کروں گا، آپ خود دیکھ لینا کہ کفاروں کو جس وقت اللہ نے خطاب کیا ہے تو توحید کی بات کی ہے، اور مسلمانوں کو جب مدینے والوں کو خطاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ادب مصطفیٰ کی بات کی۔ دو باتیں ہو گئی۔ اب تیسری بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ قرآن پاک کی ٹوٹل جو صورتیں ہیں ان کی تعداد ہے 114، 86 مکی ہیں اور 28 جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ اور امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے الاتقان کے اندر لکھا ہے کہ 27 صورتیں وہ ہیں جن کے اندر اختلاف ہے، یعنی ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 27 یعنی 86 مکی ہو گئیں اور 28 مدنی ہو گئیں، اور 27 صورتوں کے اندر اختلاف ہے، علماء نے اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ مکی ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہیں، اس کے اندر اختلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کیا ہے؟ یاد رکھیں یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، سورہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ نمل کی ایک آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بسم اللہ نازل فرمائی، اور بسم اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر الگ گفتگو کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے دو صورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے، فصل سمجھتے ہیں فاصلہ کرنے کے لیے، جس طرح آپ دو چیزوں کو جدا کرنے کے لیے درمیان کے اندر کوئی نشان لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، یعنی 4-5 لوگ ہیں، ان کی زمینیں مختلف، ایک کی ہے، دوسرے کی ہے، تیسرے کی ہے، تو ان کے اندر درمیان کے اندر ہم فاصلہ رکھنے کے لیے ایک بارڈر قائم کرتے ہیں کہ یہ تیری حد ہے، یہ میری حد ہے، اور یہ تیسری ہے، یہ تیسرے شخص کی ہے، یہ چوتھے شخص کی ہے۔ تو حد قائم کرنے کے لیے جو نشان لگایا جاتا ہے فصل کرنے کے لیے، تو یاد رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور یہ رحمتوں کا، برکتوں کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے صرف اس امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ صورتوں کے درمیان فصل کے لیے، یعنی پہلی صورت ہے، پھر دوسری، پھر چوتھی، پھر یعنی جو صورت آپ پڑھتے جائیں گے درمیان کے اندر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو ایک صورت دوسری صورت سے جدا ہو جائے گی، سوائے سورہ برات کے جس کو سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اس کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی، کیونکہ وہ صورت نازل ہوئی ہے تلوار کے ساتھ، وہ صورت نازل ہوئی ہے جہاد کے لیے کہ کفاروں کے اوپر سختی کرنی ہے۔ اینما اخذوا فقتلوا تقتیلا، اینما اخذوا ثقفوا فقتلوا تقتیلا، کہ آپ نے یہ کافر آپ کو جہاں پر ملے آپ نے ان کو ٹکڑے کر دینے، آپ نے ان کو ختم کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی۔ تو اس صورت کے اندر جہاد کے احکام ہیں، سختی کے احکام ہیں، لہذا اس صورت کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جائے گی۔ لہذا قرآن پاک جس وقت آپ ختم کریں تو یاد رکھیں ایک دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ ایک دفعہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ آپ کا ختم مکمل نہیں ہوا ہے، ایک آیت رہ گئی ہے۔ اچھا، آپ کو یہ بات بھی میں نے بتائی تھی کہ 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی، اس کی تفصیل میں آپ کو نہیں بتا سکا تھا، اور قرآن پاک کی 7 منزلوں کے علاوہ 30 پارے ہیں۔ یہ جو 30 پارے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ کے اندر تقسیم ہوئے ہیں، اور یہ ترتیب جو ہے وہ توقیفی نہیں ہے، جس طرح آیات بینات کی جو ترتیب ہے، صورتوں کی جو ترتیب ہے وہ توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے یہ تقسیم ہوئی ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو قرآن پاک کے 30 پارے ہیں یہ ترتیب توقیفی نہیں ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ پاک کے اندر ہوئی ہے، اور اس کے اندر یاد رکھیں ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا، بعض دفعہ مضمون ٹوٹ بھی جاتا ہے، یعنی ایک پارہ یہاں پر ختم ہوتا ہے پھر دوسرا پارہ شروع ہو جاتا ہے تو مضمون ٹوٹ جاتا ہے، بعض دفعہ بعض مقامات کے اوپر ایسا ہوا ہے۔ لیکن قرآن پاک جو 7 منزلوں کے اندر تقسیم ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ صحابہ پاک اسی طرح تلاوت کرتے تھے، ایک منزل پہنچ جاتی تھی، یوں سمجھ لے کہ ایک باب وہاں پر مکمل ہو جاتا تھا، پھر دوسری منزل شروع ہو جاتی، دوسرے قسم کا باب شروع ہو جاتا تھا، وہ ایک نو کے مسائل اس کے درمیان میں آ جاتے تھے۔ تو اس طرح یہ جو تقسیم ہے صحابہ پاک کے زمانے سے ہوئی یہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن پاک کی جو پاروں کی ترتیب ہے تو اس کے اندر اس طرح ہے کہ بعض دفعہ مضمون ٹوٹ جاتا ہے، رب ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے جو علوم ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ دنیا کے اندر پھیلے ہوئے جتنے بھی علوم آپ کو نظر آتے ہیں، وہ سائنس آپ کو نظر آتی ہے، تجارت نظر آتی ہے، ٹیکنالوجی نظر آتی ہے، علم سیاست نظر آتا ہے، علم معیشت نظر آتا ہے، جتنی علوم کے اوپر آپ کی نگاہ جاتی ہے ان ساروں کی اصل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔
طاہر القادری صاحب نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت ایک مستقل فن کی بنیاد ہے، ایک مستقل علم کی بنیاد ہے، یعنی قرآن پاک کی جتنی آیات بینات ہیں اتنی ہی قرآن پاک کے اندر علوم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ ہر آیت کے اندر ہر آیت ایک نئے علم کا دروازہ کھولتی ہے انسان کے اوپر۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ ہر آیت قرآن پاک کی انسان کے اوپر علم کا ایک نیا سمندر کھول دیتی ہے، علم کا ایک نیا دروازہ کھول دیتی ہے۔ بہرحال وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا، یہ میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، یعنی کوئی اس سے نصیحت پکڑنا چاہے اللہ تعالیٰ ہے کہ محمد مصطفیٰ آخری نبی ہے، ماں باپ کا احترام کرنا ہے، بہن بھائیوں کا احترام کرنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، حقوق ادا کرنے، یہ جو نصیحت ہے یہ ہر شخص کے لیے آسان ہے۔ قرآن پاک کا کوئی جاہل سے جاہل بندہ بھی ترجمہ پڑھے، متن پڑھے، وہ سمجھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لیکن قرآن کے جو رموز ہیں، قرآن کے جو اسرار ہیں، قرآن کے جو مخفی خزانے ہیں، اسی طریقے سے اس کے اندر اور جو بڑے بڑے معاملات ہیں، قرآن پاک کا ناسخ کیا ہے، قرآن پاک کا منسوخ کیا ہے، قرآن پاک کا مجمل کیا ہے، قرآن پاک کا متشابہ کیا ہے، محکم کیا ہے، خفی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس وقت سمجھ آ سکتی ہیں کہ جب بندہ باعمل عالم دین کے قدموں کے اندر بیٹھ کر باقاعدہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کے جو گہرے مضامین ہیں، تو وہ ان قرآن پاک کے گہرے مضامین کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا، تب آپ کے اوپر قرآنی علوم کھل سکیں گے۔ لیکن نصیحت کے لیے آپ اگر قرآن کھولنا چاہیں، فقط میں نے نصیحت حاصل کرنی ہے، تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے پھر آپ کو تدبر کی، تفکر کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر صرف آپ متن قرآن پاک کا دیکھ لیں، آپ کو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا زندگی کا۔ تو یہ قرآن پاک جو نصیحت ہے، اس لحاظ سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات مقدسہ نے الفوز الکبیر کے اندر قرآنی علوم کو 5 قسموں کے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ قرآنی علوم کو 5 قسموں کے اندر تقسیم فرمایا۔ کیسے؟ سب سے پہلے فرماتے ہیں علم الاحکام۔ قرآن پاک کی 500 آیات بینات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بیان کرتی ہیں۔ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، نماز کے مسائل کیا ہیں، حرام حلال کیا ہے، کھانے پینے کے مسائل کیا ہیں، یہ جو آداب ہیں، احکام ہیں زندگی کے، قرآن پاک کی کتنی آیات ہیں؟ 500 آیات ہیں جو علم الاحکام کو بیان کرتی ہیں۔ یہ پہلی تقسیم ہو گئی۔ دوسرا، علم الاحکام کے بعد علم المخاصمہ۔ علم المحاسمہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر 1000 آیات بینات وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ کے دشمنوں کا رد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے مخالفوں کا رد کیا، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا رد ہوا ہے۔ آج لوگ دیکھیں میٹھا میٹھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اپنا کام کرو۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ خود محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جس وقت تک مکے والوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے، نماز کی بات کرتے رہے، روزے کی بات کرتے رہے، تو کفار مکہ نے کچھ بھی نہیں کہا حضور علیہ السلام کو۔ حضور دین کی دعوت دیتے رہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے رہے، کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی ہے۔ یعنی یہ جو احکام ہوتے ہیں نا، صرف مثال دینے کے لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ جو صرف احکام ہوتے ہیں نا، احکام یعنی آئیں میری طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یہ سارے جو معاملات ہیں، احکام کی طرف حضور بلاتے رہے، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب حضور علیہ السلام نے ان کے نظام کو چیلنج کیا، ان کے بتوں کو برا بھلا کہا کہ یہ بت ہیں، کسی فائدے کے لائق نہیں ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان دے سکتے ہیں، جب کفار نے یہ بات سنی ہے تو حضور کے خلاف کھڑے ہو گئے، حضور کے خلاف تلوار اٹھا لی، حضور کو تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو بات یاد رکھیں، 1000 اللہ تعالیٰ نے آیتیں وہ اتاری ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کے دشمنوں کو رد کیا ہے، ان کا رگڑا دیا ہے۔ 4 قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مد مخالف ہیں۔ 4 قسم کے لوگ، سب سے پہلے منافقین، نمبر 2 مشرکین، نمبر 3 یہودی، اور نمبر 4 نصارہ۔ یہ 4 گروہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا رد کیا ہے۔ تو قرآن پاک کی جو آیات بینات ان لوگوں کا رد کرتی ہیں، اللہ کے دشمنوں کا رد کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں علم المخاصمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ علم المخاصمہ۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکھایا ان کا رد کس طرح کرنا ہے، ان کو دلیل کس طرح دینی ہے، ان کی دلیل سن کر اس کا جواب کس طرح دینا ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے انداز کے اندر ان کی دلیل کا آپ نے رد کرنا ہے۔ اور تیسرا، یعنی 2 ہو گئے نا، 5 علوم آپ نے 5 علموں کے اندر اس کو تقسیم فرمایا۔ تیسری شاخ کون سی ہے؟ تیسری شاخ ہے، ان کو تذاکیر ثلاثہ کہتے ہیں۔ علم التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ نے علم التذکیر بایام اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے
کہ دیکھیں، یاد کریں ان دنوں کو یاد کریں۔ کون سے دن؟ جو پچھلی امتوں کے اوپر گزر گئے۔ پچھلی امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو اکرام کیا ہے اور اسی طریقے سے ان کے اوپر جو مصیبتیں آئی ہیں تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں علم التذکیر بے ایام اللہ، اللہ کے دنوں کو یاد کر، ذکرہم بے ایام اللہ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ لوگ اس طرح کریں کہ پچھلی جو امتیں ان کے حالات آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کیوں کیا ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت کیوں عطا فرمائی ہے۔ تو جس راستے کے اوپر چل کر ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے، اس راستے سے آپ بچ جائیں، اور جن باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام کیا ہے، ان باتوں کو آپ بھی سینے سے لگا لیں۔ اس کا مقصد یہ تھا، علم التذکیر بے ایام اللہ، اللہ کے دن۔ یہ دیکھو، یہ بستیاں قریب قریب مکہ پاک کے قریب قریب ارد گرد یہ بستیاں ہیں، عاد، قوم سمود، اسی طریقے سے حضرت صالح کی قوم، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قومیں ارد گرد گزری ہیں ساری۔ تم جس وقت سفر کے لیے جاتے ہو، تجارت کے لیے شام کی طرف جاتے ہو، یمن کی طرف جاتے ہو، یہ تمہارے راستے کے اندر پڑتی ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، آج وہ ویران کھنڈروں کے اندر تبدیل ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ان دنوں کو یاد کرو، یہ علم التذکیر بے ایام اللہ۔ چوتھا، علم التذکیر بے آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں پچھلی امتوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے اوپر جو انعام کیا، جو اکرام کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو یاد کرو کہ میں نے ان کے اوپر انعام کیوں کیا ہے۔ پھر مزے کی بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ہمیں وہ نعمتیں یاد بھی دلائی ہیں کہ دیکھیں ان کے اوپر میں نے انعام و اکرام کیا۔ تم دیکھو، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت والی السماء کیف رفعت والی الارض کیف سطحت والی الارض کیف سطحت۔ اللہ تعالیٰ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھو میں نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا۔ اس وقت عرب کا جو قیمتی مال تھا وہ اونٹ ہی تھا۔ والی السماء کیف رفعت، دیکھو میں نے آسمانوں کے کس طرح بلند کیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ دیکھو زمین کو میں نے کس طرح بچھا دی ہے۔ دیکھیں نا، زمین کے اوپر ہی آپ سارا روزگار کرتے ہیں نا، کاروبار کرتے ہیں، آپ کی فصلیں اگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یاد رکھے وہ نعمتیں بیان نہیں فرمائی کہ جو تمہاری آنکھوں سے غائب ہیں، ورنہ اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا وہ 2000 سال پہلے جو بادشاہ گزرا ہے اس کی بلڈنگ، اس کو میں نے اتنی بلڈنگیں دی تھی، اس کو میں نے اتنے مکان دیے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتا وہ بھی ذکر کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان انعام کا ذکر کیا جو روز تمہارے مشاہدے کے اندر آتے ہیں۔ تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو، روزانہ دیکھتے ہو، تو دیکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بنایا۔ یہ ہمارے لیے انعام ہے کہ رات کے وقت اس کے اوپر ستارے جگمگاتے ہیں۔ ان ستاروں کو دیکھ کر آپ روشنی لیتے ہیں، ان ستاروں کو دیکھ کر آپ اپنی منزل متعین کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ زمین کو دیکھو، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، اس کے اوپر تم روزگار کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائیں کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اور پانچواں جو علم ہے وہ کون سا ہے؟ علم التذکیر بالموت وما بعدہ، موت کے متعلق علم، کہ دیکھو میں نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو میں نے پیدا کیا ہے، پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں موت دیتا ہوں، پھر موت کے بعد جو کچھ ہوگا یعنی قبر، حشر، اس کا بیان اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا ہے۔ تو یہ قرآنی 5 علوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قرآن کو ان 5 علوم کے اندر تقسیم فرمایا۔ نمبر 1 علم الاحکام، نمبر 2 علم المحاسمہ، نمبر 3 علم التذکیر بے ایام اللہ، علم التذکیر بے آلاء اللہ، اور علم التذکیر بالموت وما بعدہ، موت اور اس کے بعد جو کچھ علوم ہے، جو کچھ ہونا ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ قرآن پاک کے اندر 5 علوم ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بات سمجھاتا جاؤں گا آنے والے وقت کے اندر۔ اب آخر میں اس طرح کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی حقانیت کے اوپر فقط 3 دلیلیں دے کر آپ سے اپنا وقت ہمارا پورا ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بات ختم کرتا ہوں۔ یہ جو قرآن ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں، کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ اس کی حقانیت کی تیرے پاس کیا دلیل ہے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی وہ کہے نا کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ رسول اللہ پر نازل ہوا، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ نہیں تمہارے نبی محمد مصطفیٰ نے خود لکھ کر تمہیں دے دیے، تم اس کا کیا جواب دے سکتے ہو؟ کفار کو کیا جواب دے سکتے ہو؟ ملحدین کو کیا جواب دے سکتے ہو؟ یہ میں آپ کو سکھاتا ہوں، اب آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس طرح اگر قرآن پاک کی بے مثل ہونا اور قرآن پاک کے اعجاز کو بیان کیا جائے کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بلاغت رکھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سلاست اس کے اندر رکھی ہے، جو بیان کی روانی ہے، جو اس کا اسلوب ہے، تو اس کو دیکھ کر بھی کئی لوگ مسلمان ہوئے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی بہن سے قرآن ہی سنا تھا، جب اس کے اوپر غور کیا تو ان کو یقین آ گیا کہ ہاں یہ انسان کا لکھا وہ کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ اس کا جو انداز ہے، اس کی جو بلاغت ہے، اس کی جو فصاحت ہے، تو عرب کے لوگ دیکھ کر اس کو مسلمان ہوتے گئے۔ اس کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، قرآن پاک کے متن کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے،
لیکن میں صرف آپ کو پیشن گوئیوں کے لحاظ سے یہ قرآن معجزہ ہے، پیشن گوئیوں کے لحاظ سے یہ قرآن معجزہ ہے۔ صرف 3 دلیلیں میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کے ذہن کے اندر رہیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوئی بھی کافر ہے، کوئی بھی کسی قسم کا ملحد ہے، آپ اس کو جواب دے سکیں گے۔ یعنی آپ اس کو چھوڑیں گے، اس کو یہ نہ کہیں کہ آئیں دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج بھی تو کیا تھا کہ اگر یہ قرآن حضور کے اوپر نازل نہیں ہوا، انہوں نے خود لکھا ہے، تو تم اس طرح کرو، تم اس کی مثل ہے قرآن لے کر آ جاؤ۔ پھر وہ قرآن نہ لا سکے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا چلو تم اس طرح کرو کہ 10 صورتیں لے کر آ جاؤ، وہ 10 صورتیں بھی لے کر نہ آ سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو یار 10 صورتیں بھی نہیں لے کر آ سکتے ہو تو ایک صورت ہی لے کر آ جاؤ، ایک صورت بھی تو نہ لا سکے۔ پھر فرمایا چلو ایک صورت کو چھوڑو، ایک آیت کو لے کر آ جاؤ، ایک آیت بھی وہ لوگ نہ لا سکے۔ وہ بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے فصحاء اور عربی کے اوپر اور عربی دانی کے اوپر ان کو کتنا ناز تھا، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت کا وہ مقابلہ نہ کر سکے، اس کے برابر ایک آیت نہ لا سکے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں۔ تو یہ بھی ہزاروں سینکڑوں دلیلیں ہمارے پاس، لیکن اس کو چھوڑ کر میں آپ کو ایک پیشن گوئیوں کے لحاظ سے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو فرعون ہے، اس کی ہسٹری آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، الوہیت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ ہوں، 400 سال تک دعویٰ کرتا رہا۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اب اللہ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرعون اب غرق ہو گیا ہے نا، تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ مطلب چلا گیا ابھی، یعنی اتنا جابر ظالم بندہ تھا نا، وہ مر بھی گیا نا تو ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو اس کو میں باقی رکھتا ہوں تاکہ پچھلے لوگوں کے لیے یہ نشانی رہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ پچھلے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کے وجود کو باقی رکھا ہے۔ آج بھی دیکھیں فرعون کا وجود باقی ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ قریباً 3300 سال ہو گئے قریباً اس بات کو۔ فرعون غرق ہوا تھا کتنے سال ہو گئے؟ 3300، لیکن آج بھی مصر کے عجائب گھر کے اندر اس کی لاش محفوظ ہے۔ یعنی اس زمانے کے اندر دیکھیں مصر کے اندر کفار کی حکومت بھی قائم ہوئی۔ اگر وہ کہتے تو کہتے چلو فرعون کی لاش کو غائب کر دیتے ہیں، کہیں دور پھینک دیتے ہیں، تو اس طرح کریں گے، یا کہیں پر دفن کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کو قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ ہم ان کو کہیں گے تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فرعون کو ہم باقی رکھیں گے، اب فرعون کدھر ہے ہمیں بتائیں، تو وہ بتا نہیں سکیں گے، تو اس طرح ان کا قرآن جھوٹا ہو جائے گا۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، آج بھی کفار کی حکومت بھی گزری ہے، پھر بھی فرعون کی لاش اسی طرح محفوظ ہے، وہ اس کو دائیں بائیں نہیں کر سکے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن پاک نے جو پیشن گوئی کی آج تک وہ محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، ورنہ یہ لوگ اس کو آگے پیچھے کر دیتے فرعون کی لاش کو۔ ایک دلیل ہو گئی، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دوسری، یہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کبھی بھی ہمیں جہنم کے اندر وَلَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اگر اس طرح وہ بھی ہم جہنم کے اندر چلے بھی گئے تو وہ 40 دن جو بچڑے کی ہم نے عبادت کی تھی، بس 40 دن آگ کے اندر رہیں گے پھر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا یہ بات ہے، اگر اسی طرح بات ہے، یعنی تم اپنے آپ کو میرا بیٹا کہتے ہو اور محبوب کہتے ہو کہ میں، تو پھر محبوب کو تم محبوب سے ملاقات کرتے وہ کوئی ڈر نہیں لگتا، تم اس طرح کرو کہ موت کی تمنا کرو، موت کی تمنا کرو تاکہ مجھ سے ملو، میں تمہیں انعام دوں اگر تم سچے ہو تو۔ لیکن ان کو پتہ تھا ہم جھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انہوں نے کرتوت کر کے آگے بھیجے ہوئے ہیں نا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب حضور علیہ السلام نے جس وقت ان کو یہ سنایا، یہودیوں کو یہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، تو کوئی یہودی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کہتا ہاں میں موت کی تمنا کرتا ہوں، مجھے موت آ جائے، تو پھر بات بن سکتی تھی۔ پھر وہ کہتے دیکھو تمہارا قرآن تو کہتا ہے کہ یہ کبھی موت کی تمنا ہی نہیں کریں گے، لیکن جاؤ میں نے موت کی تمنا کر دی، اب تمہارا قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہو گیا۔ لیکن اس زمانے کے اندر حضور کے سامنے بھی وہ موت کی تمنا نہیں کر سکے۔ آج بھی دنیا کے اندر جتنے یہودی ہیں 40 لاکھ ہیں یا 60 لاکھ ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی موت کی تمنا نہیں کرتا، ان کو دنیا کی حرص ہے، اور پوری دنیا کی معیشت کو انہوں نے اپنے قابو میں سودی نظام کے ذریعے رکھا ہوا، دنیا کے ساتھ ان کی اتنی محبت ہے، آج بھی وہ موت کی تمنا نہیں کرتے۔ آج بھی اگر کوئی یہودی اٹھ کر کہے کہ قرآن کے اس نظام کو میں چیلنج کرتا ہوں، قرآن کہتا ہے یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، آؤ پوری دنیا کا میڈیا میرے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، میں موت کی تمنا کرتا ہوں، تو قرآن کی حقانیت کے اوپر پھر انگلی اٹھ سکتی تھی۔ لیکن آج تک حضور کے زمانے سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک قرآن کا یہ چیلنج ہے، کوئی یہودی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اب آخری دلیل کیا ہے؟ آخری دلیل بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آخری دلیل یہ کہ جس وقت دیکھیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ پھیر لیا تھا،
جس وقت مدینہ کے اندر حضور آ گئے تھے نا، تو 16 یا 17 مہینے علامہ مراد آبادی صاحب لکھتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر 16 یا 17 مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو یہ جو کافر تھے، یہودی تھے، انہوں نے تانا مارا تھا کہ نیا دین لے کر آیا تو اپنا قبلہ بھی نیا بنا لو، ہمارے قبلے کی طرف منہ کیوں کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کے اوپر یہ بات گراں گزری، قد نرا تقلبک فی السماء قد نرا تقلبک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، فرماتے ہیں جس طرف آپ چاہتے ہیں ہم اس طرف قبلہ پھیر دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام زور کی نماز کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کو حکم دے دیا، تو حضور علیہ السلام نے زور کی نماز کے اندر اندر ہی کیا کیا، یعنی اس بیت المقدس والے قبلے سے پھر کر حضور نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیا۔ اب اس طرح ہوا ہے نا کہ جس وقت قبلہ تبدیل ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو قبلے سے کس نے پھیر دیا ہے؟ یہ بے وقوف آپ سیقول السفہاء، سفہاء کہتے ہیں صفی کہتے ہیں بے وقوف شخص کو، یہ بے وقوف آپ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ تو اب اس طرح ہوا جس وقت ان کے سامنے یہ بات پیش ہوئی نا، تو وہ کہتے ہیں نا، کفار کہتے ہیں، کفار کیا جاتے نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قبلے سے کس نے، یہ بات ہم نہیں کرتے، یہ بات ہم نہیں کرتے۔ اگر وہ یہ بات نہ کرتے تو پھر قرآن کی حقانیت کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی کہ دیکھیں اللہ نے کہا کہ یہ بے وقوف کچھ کہیں گے، لیکن انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ لیکن فوراً جس وقت انہوں نے سنا تو وہ سارے اکٹھے ہو گئے کہنا یہ دیکھو مسلمانوں کو کیا ہوا کہ کس قبلے کی طرف یہ پھر گئے، جس قبلے کے اوپر پہلے تھے اس کو چھوڑ کر دوسرے قبلے کی طرف پھر گئے۔ فوراً وہ کہنے لگے سیقول السفہاء، اللہ پاک فرماتے ہیں قریب یہ بے وقوف لوگ کہیں گے۔ تو پھر اسی طرح ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں مسلمان جس قبلے کے اوپر تھے کس نے انہیں پھیر دیے۔ یہ اس بات کی کیا، یہ 3 دلیلیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ جو قرآن پاک نے جو کچھ کہا وہ ہو کر رہا، وہ ہو کر رہے گا، آگے بھی جو پیشن گوئیاں ہیں قیامت کی صبح تک جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ آج دیکھیں نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ دیکھیں دنیا کے اندر کتنے ممالک ہیں، 193-94 ممالک کے اندر قرآن پاک چھپتا ہے، 93 یا 94 ممالک کے اندر قرآن پاک چھپتا ہے۔ امریکہ کے اندر جو قرآن پاک چھپتا ہے، جو پاکستان کے اندر، سویڈن کے اندر، مصر کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر، جہاں جہاں پر بھی قرآن پاک کی پرنٹنگ ہوتی ہے آپ وہاں پر جا کر دیکھ لیں، ایک زبر زیر کی تبدیلی بھی آج تک نہیں آئی ہے۔ کسی بھی قرآن جس دنیا کے جس کونے کے اندر آپ چلے جائیں قرآن پاک کو دیکھیں، ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ یہ زیر اور زبر کی تبدیلی نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہے، اس لیے ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عمل کی توفیق عطا فرما، واخر دعوانا الحمدللہ۔